جی میں ہوں جاوید اقبال ہنجرا اور آپ دیکھ رہے ہیں نیوز لائن ڈیجیٹل۔ آج آپ کو ایک ایسی شخصیت سے ملائیں گے جو پاکستان باکسنگ کونسل کے صدر ہیں اس وقت۔ باکسنگ کے فروغ کے حوالے سے وہ پورے پاکستان میں اپنی ورکنگ کر رہے ہیں، کام کر رہے ہیں کہ باکسنگ فروغ دیا جائے۔ میرے ساتھ اس وقت موجود ہے، آئیے ان سے کچھ سوالات کریں گے، کچھ چیزیں پوچھیں گے اس حوالے سے وہ کیا کہتے ہیں کہ اتنی خطرناک قسم کی گیم کی چوائس آپ نے کی، یہ کیسے یہ چوائس کیا؟ میرا ایک دوست تھا، میں اپنے ابو کے ساتھ جو ہے ویلڈنگ کا کام کرتا تھا، اور ہمارا ایک پڑوسی تھا، وہ میکینک تھا۔ اس نے مجھے بتایا کہ اس کی باکسنگ کا فائٹ ہے۔ میں نے کہا میں جا کے دیکھتا ہوں، یار باکسنگ یہاں ہوتی ہے، میں تو سمجھتا تھا امریکہ وغیرہ میں ہوتی ہے۔ وہاں اس کے ساتھ جب میں ملا اور جا کے باکسنگ فائٹ دیکھی تو اس دن سے پھر شوق چڑھا، اور آج تک اب سوچتا ہوں کہ اس سے نکلوں کیسے۔ ان تو ہو گیا، اب نکلنے کا سمجھ نہیں آ رہا ہے۔ تو سر یہ اتنی خطرناک گیم ہے کہ اس میں جان بھی جا سکتی ہے، تو پھر بھی آپ نے چوائس کی؟ جی ہاں بالکل، کامبیٹ اسپورٹس میں یہ ایک ہے کہ رسک ہوتا ہے آپ کو، اسپیشلی آپ کو جب یہ ہیڈ پر ہٹ ہوتا ہے تو یہ بعض اوقات بندہ بہرا ہو سکتا ہے، گونگا ہو سکتا ہے اگر سیریسلی لگ جائے۔ یہی ایک وجہ ہے کہ ہم پروفیشنل باکسنگ میں ڈاکٹرز کو ساتھ بٹھاتے ہیں، میڈیکل کراتے ہیں لڑکوں کا، تاکہ میک شور کہ ان کو کوئی ایسا کوئی پرابلم ہے تو پھر وہ ان کو فائٹ سے جو ہے ان کو ایوائڈ کیا جاتا ہے، ان کے لائسنس جو ہے سسپینڈ کیے جاتے ہیں، کینسل کیے جاتے ہیں۔ یہی اس کا وجہ ہے کہ یہ آپ بتائیں کہ پاکستان میں باکسنگ کے فروغ کے حوالے سے کیا کیا اقدامات آپ اٹھا رہے ہیں، کیا کیا کام اس پہ کر رہے ہیں؟ اب تک جو ہے 2016 سے ہم نے 24 مقابلے کروائے ہیں، جس میں سے ایک شو ہم نے افغانستان میں بھی پچھلے مہینے جا کے سپروائز کیا، وہاں بھی پروفیشنل باکسنگ کی شروعات کی ہے۔ تو پاکستان میں جو ہے 24 مقابلے، جس میں ابھی لاسٹ جو ہمارا ایونٹ ہوا عامر خان کا، اس نے یہاں کے ایز اے پروموٹر یہ ایونٹ کرایا جو انڈر پاکستان باکسنگ کونسل کے سپروائز ہوا۔ اور ہماری کوشش یہی ہے کہ ہم جس طرح آج ساہیوال آئیں تو یہاں پہ جو ٹیلنٹ ہے، کسی چیز کی کمی نہیں ہے، یہاں سے ہمارے جو باکسرز ہیں انہیں موقع دیا جائے، ہمارے باقی ملکوں، باقی صوبوں کی طرح، باقی شہروں کی طرح، کہ وہ انہیں لائسنسنگ ہو اور اس کے بعد وہ یہاں پر اپنا نام اپنا ورلڈ رینکنگ میں ڈالیں، اور اس کے بعد انہیں باہر جو مواقع ملیں تو وہ وہاں جا کر اپنا ایک تو روزگار بھی بنائیں اور اس کے علاوہ اپنا ایک شوق بھی پورا کریں، پاکستان کا نام روشن کریں۔ تو یہ ایک بہت بڑی اپرچونٹی جو ہے یہ ساہیوال کے لوگوں کو ملے گی پاکستان باکسنگ کونسل کے پلیٹ فارم سے، کہ وہ جا کے یہیں سے کہیں باہر جانے کے بجائے وہ یہیں سے پاکستان میں لائسنس لے کر وہ باہر جا کے کھیل سکتے ہیں۔ یہ پروفیشنل باکسنگ کے حوالے سے آپ بات کر رہے ہیں، پاکستان میں کب سے یہ کام کر رہے ہیں اس کو پروموٹ کرنے کے حوالے سے؟ 2016 میں یہ ہم نے شروع کیا، اور پہلا جو مقابلہ تھا وہ گوادر میں، پھر اس کے بعد کوئٹہ میں UBO کا انٹرنیشنل ایک ٹائٹل ہم نے باہر سے ایک باکسر بلوایا جس کو نادر بلوچ نے ون کیا، اور اس کے بعد جو ہے پھر ہم ایبٹ آباد سے خانیوال، پھر اس کے بعد گوادر، کراچی، کوئٹہ، پشین، اس طرح ہم جو ہے مقابلے کراتے کراتے آج ہم ساہیوال میں، اور انشاءاللہ تعالی یہاں بھی ایک بڑا ایونٹ کرائیں گے۔ جو ہماری نوجوان نسل ہے جو اس کھیل میں آنا چاہتے ہیں لوگ، وہ ایک تو یہ مجھے بتائیں کہ وہ کس طرح آ سکتے ہیں، اس میں کس طرح وہ جوائن کر سکتے ہیں آپ کو، اور دوسرا ان کے لیے آپ کا کیا پیغام ہے نوجوان نسل کے لیے؟ اس کا بالکل ایزی پروسیس ہے، آپ کا جو ہے 16 سال سے اوپر ہونا چاہیے ہمارا جو بھی باکسر ہوگا، اور اس کے پیرنٹس کی اجازت ہونی چاہیے، ہمارے کچھ فارمز ہیں وہ فل کریں، میڈیکل کلیئر ہونا چاہیے، ہیپاٹائٹس وغیرہ نہ ہو، ہیپاٹائٹس B C HIV ان سے کلیئر ہو، CT اسکین ہوتا ہے برین پہ، دماغ کی کوئی چوٹ نہ ہو، اگر میڈیکلی وہ کلیئر کرتا ہے تو ہماری ایک چھوٹی سی فیس ہے، وہ دے کر وہ ایک لائسنس لے سکتا ہے، اور اس کے بعد ہم اس کو جو ہے جیسے ہی کئی موقع ملتے ہیں، ایونٹس ہوتے ہیں، ہم انہیں موقع دیتے ہیں کہ وہ آئیں اور کھیلیں، جس سے وہ پہلا مقابلہ کھیلیں، ہاریں یا جیتیں، وہ ورلڈ رینکنگ میں آ جاتے ہیں۔ جو نوجوان نسل ہے پاکستان کی یوتھ ہے، اس کو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں خاص کر یہ باکسنگ کے حوالے سے، اس کھیل میں آنے کے حوالے سے؟ میں یہی ایک میسج دوں گا کہ شارٹ کٹ نہ دیکھیں، محنت جو ہے نا وہ دن رات ہوتی ہے۔ مائک ٹائسن جو ہے وہ ورلڈ چیمپئن بنا، آپ کا فیوریٹ باکسر کس طرح بنا، یہ اس کا بیک گراؤنڈ بھی دیکھنا ضروری ہے۔ بچے آج کل ویڈیو دیکھتے ہیں اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ یہ سال بعد ہم جو ہے نا اس جگہ پہ ہوں گے، آسان نہیں ہے، آپ نے سالوں کی محنت کی کرنی ہوگی، جس طرح محمد علی نے کی، مائک ٹائسن نے کی، باقی جتنے بھی بڑے بڑے نام ہیں انہوں نے محنت کی، سالوں سال محنت کی۔ ہاں ان کی وہ ویڈیوز بہت کم ملتی ہیں جو انہوں نے محنت کی، ان کی فائٹیں مل جاتی ہیں، وہ ہم دیکھ کے سمجھتے ہیں کہ بس ہاں یہ 2 دن کی محنت ہے۔ تو یہ میں ان کو بتاؤں گا کہ آج کل انٹرنیٹ آپ کے پاس اویلیبل ہے، آپ سرچ کریں، دیکھیں اس میں آپ کو کھانا کیا ہے، پینا کیا ہے، ریسٹ کتنا کرنا ہے، نیوٹریشنسٹ اویلیبل ہیں آپ کے پاس، ٹرینرز اویلیبل ہیں، فزیکل فٹنس کے ٹرینر ہیں، سب کچھ آپ کے پاس آن لائن اویلیبل ہوتا ہے۔ اچھا ایک ٹرینر لیں، ماں باپ کی دعائیں لیں، محنت کریں،
اور اس کے بعد ایک جو ہے نا اچھا خواب دیکھیں اور اوپر جانے کی، ایک اچھے مقام تک جانے کی جو ہے نا خواب دیکھیں اور اس پر پہنچیں۔ پاکستان میں بڑھتے ہوئے کھیلوں کے فروغ کے حوالے سے کیا کہتے ہیں نوجوان نسل کو کھیلوں میں آنا چاہیے زیادہ سے زیادہ؟ جی ہاں بالکل، اسپورٹس تو آپ کو جتنا آپ اسپورٹس میں آئیں گے اتنا ہی جو ہے نا آپ بیماریوں سے دور رہیں گے، صحت ہے، اپنی ایک جوانی دیکھ پائیں گے، اچھا ایک بلکہ بڑھاپے میں بھی اگر آپ کھیلتے ہیں تو آپ کی ایک اچھا بڑھاپا ہوگا، ایک ویک نہیں ہوں گے آپ کا ذہنی طور پر آپ بہتر سوچ سکتے ہیں اگر آپ اسپورٹس کرتے ہیں، کوئی بھی اسپورٹس کریں۔ اور ایک اور میں میسیج دینا چاہوں گا، پاکستان باکسنگ کونسل جیسے ہی ایک اچھے لیول پر آتی ہے، اپنے پیروں پہ کھڑی ہوتی ہے، تو ہم انشاءاللہ باقی اسپورٹس کو بھی سپورٹ کریں گے، اسپانسر کریں گے اور ان کو فیسیلیٹیٹ کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ جی، جیسا کہ پاکستان باکسنگ کونسل کے صدر میرے ساتھ عبدالرشید بلوچ صاحب موجود تھے، ان کی آپ نے باتیں سنی۔ کھیل کس قدر ضروری ہیں، وہ باکسنگ کا کھیل ہو، وہ کوئی بھی کھیل ہو، تاکہ وہ معاشرے میں اچھا پرفارم کر سکیں، ان کی صحت بھی اچھی رہتی ہے۔ دیگر جو سرگرمیاں ہوتی ہیں، نیگیٹیوٹی سرگرمیاں ہوتی ہیں، ان سے بچا جا سکتا ہے۔ کھیلوں کے فروغ کے لیے بہت سے لوگ اس پہ کام کر رہے ہیں۔ اسی طرح عبدالرشید صاحب بھی پاکستان باکسنگ کونسل کے پریزیڈنٹ ہیں، یہ بھی باکسنگ کے فروغ کے لیے یہ پراپر پاکستان میں کام کر رہے ہیں۔ مجھے دیں اجازت، انشاءاللہ کسی نیکسٹ پروگرام کے ساتھ آپ زیادہ حاضر ہوں گے۔